چیزیں آپ نے شیئر ہی نہیں کی ابھی تک کسی سے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا معاہدہ کیا ہے. مبارکباد صرف اتنی آئی ہے کہ جی ٹی روڈ چل پڑی ہے اور ہمیں پتہ چلا کہ آپ کا الائنس ہونے جا رہا ہے. سعد رضوی کو گلدستے کے ساتھ پی ٹی آئی سپورٹ کرنے کو تیار ہے جب وہ باہر آئے گی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا خیال ہے کہ اٹس ایلیفنٹ ان دا روم, بہت غلط ڈائریکشن کی طرف. پاکستان میڈیا بات کرے اپنے ملک کے پی ایم عمران خان کے خطرناک سودے کے بارے میں. اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان نے جہادی سنگٹھن ٹی ایل پی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. عمران خان نے اس جہادی سنگٹھن کے ساتھ ایک خفیہ سمجھوتہ کیا ہے جس کی بھنک پورے دیش میں سے کسی کو بھی نہیں ہے, پر جس طرح سے اس کا عمل ہو رہا ہے اس طرح سے پورے پاکستان کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا کانڈ ہوا ہے. حال ہی میں پاکستان کی سرکار نے ٹی ایل پی کے 860 آتنکوادی چھوڑ دیے ہیں. جی ہاں, پاکستان نے 860 آتنکی کو کھلا چھوڑ دیا ہے. اتنا ہی نہیں دوستو, پاکستان کی سرکار نے ٹی ایل پی کو اب چناؤ لڑنے کی پرمیشن بھی دے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ آتنکی چناؤ بھی لڑیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں منتری بھی بن جائے. ایسی خبروں کو لے کر پاکستان میڈیا کا سر چکرانے لگا ہے. ایسی خبروں کو لے کر پاکستان میڈیا کا سر پھٹ رہا ہے. اس وشے پر پاکستان میڈیا میں اور بھی کیا چرچا ہو رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ. 2 ہفتے میں جو کچھ آپ کے سامنے ہو, ایک تنظیم کو آپ نے ملیٹنٹ قرار دیا, اس کو ٹیررسٹ قرار دیا, اس کو انڈیا سے فنڈنگ کی بات کی گئی کہ وہاں سے آ رہی ہے, اس کے وہاں سے لنک ہیں. اس کے بعد ہم نے کمپلیٹ ایک یو ٹرن لیا. وہ اختلاف رائے نہیں تھا, وہ پالیسی ڈیسیجن تھا. اب اس پر جو وزراء اختلاف رائے کر رہے ہیں ان کو آپ شٹ اپ کال دے رہے ہیں کہ بھائی نہیں, بات اس طرح بات نہ کریں, اس سے اختلافات ہوتے ہیں. میرا خیال یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہے صورتحال, اب کئی جگہ سے خبر بھی آ چکی ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف آئندہ عام انتخابات میں تحریک کے لبیک سے شاید تعاون چاہتی ہے, انتخابات چاہتی ہے اس سے سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. دیکھیے کیا شکل بنتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے. اور پرائم منسٹر کا آج کہنا کہ ہم نے مسئلہ سے حل کر لیا ہے, اور پھر کل تک ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں تھی, آج وہ لوگوں نے بتایا کہ یہ کام ہے ہمارے اس طرح ہوا ہے ابھی. لیکن اس دوران جو عوام کا نقصان ہوا ہے, جو معاشی نقصان ہوا ہے, جو احترام کو نقصان پہنچا ہے, ٹرسٹ لیول ختم ہوا ہے, اور جو جی ٹی روڈ کے لوگوں نے بھگتا ہے اس کا معاوضہ کون دے گا, اس کا نقصان کون پورا کرے گا, اس کا اعتراف کون کرے گا, کیا وہ چارج شیٹ واپس لی جائے گی جو سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد جاری ہوئی تھی, کیا وزراء کے بیانات پر معافی مانگی جائے گی. منع تو کر دیا ہے کہ اب نہیں کرنا آئندہ, لیکن کیا جو بیانات واپس جو بیانات آ چکے ہیں کیا ان پہ معافی مانگی جائے گی, کیا یہاں بھی یو ٹرن ہوگا. دیکھیں فہد صاحب جو ہیں وہ دور سے خاموش تھے, آج ان کو باہر کہہ دیا گیا ہے کہ آپ بریفنگ دیں, لیکن وہاں نہ جائیے گا آپ, اس علاقے کے اندر وہاں شیر وغیرہ گھوم رہے ہیں, ادھر مت جائیے گا, ادھر شہر سڑک کے اوپر رہے آپ. تو وہ سڑک کے اوپر رہے اور انہیں اپنے باتیں کی اور پہ چلے گئے. وہ ہر پارٹی اقتدار کی خاطر کچھ جماعتوں سے اتحاد کرتی ہے, اور وہ جماعتیں اس اتحاد میں موجود ہیں, اگلے میں موجود ہوں گی. کوئی نئی حکومت آئی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ہی کے وزراء, آپ ہی کی کابینہ کے کولیگ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں, ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کٹے ہیں, انہوں نے پاکستان, یہاں تک دہشت گردی سے بڑھ کے کہا گیا کہ ان کو فارن فنڈنگ ہوتی ہے, یہ انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ وزراء نے کہا بیٹھ کے. آج آپ کہتے ہیں ہم ان کا استقبال کریں گے کیونکہ اگلے الیکشن میں آپ کے یہ پوٹینشیل اتحادی آپ کو نظر آ رہے ہیں. کہ جس کے دل میں جو آیا, جس کے منہ میں جو کچھ آیا وہ بولتا رہا, اور 10 دن گزر گئے. جو کام پہلے دن ہو سکتا تھا وہ جا کے 10 دن بعد ہوا, اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے نقصانات. اب جب آپ باہر لے کے نہیں آ رہے اپنے مدرجات, اس کے جو ایگریمنٹ کیا ہے, تو لازماً کوئی چیزیں ایسی ہوں گی جس پہ آپ کو خیال ہے کہ شاید عوام اس کے اوپر پھٹ پڑیں یا اس کے اوپر تنقید بہت ہوگی, ورنہ تو پبلک میں رکھ دی جاتی. کہیں فرانس میں کوئی واقعہ ہوا, اس کی وجہ سے چل پڑتے ہیں کہ جی ہم نے ناموس رسالت اسلام آباد میں جا کے قائم کرنا ہے, تو وہ کسی بھی اور جگہ سے ہو سکتا ہے. تو ان کے لیے ضروری تھا کہ یہ پارلیمنٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیتے اور ان کا پکا ایک پرماننٹ سولوشن نکالتے تاکہ آئندہ یہ مسئلہ اس قوم کے گلے میں نہ پڑتا. وہ انہوں نے کیا نہیں. خان صاحب برکان سے خاصے خفا بھی نظر آئے. آپ کے خیال میں کیا خان صاحب انسیکیور فیل کر رہے ہیں؟
خان صاحب کیسا فیل کر رہے ہیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. ہم تو وہ بات کریں گے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. دیکھیں لیڈرشپ جب غائب ہو نا, آپ کو ڈائریکشن نہ نظر آ رہی ہو گورنمنٹ کی, لیڈرشپ خاموش نظر آ رہی ہو, تو اس کا کچھ تو مطلب ہوتا ہے. کوئی اس کو کسی طرح انٹرپریٹ کرے گا, کوئی کسی طرح انٹرپریٹ کرے گا. اور پھر جب لیڈرشپ کنفیوزڈ ہوگی تو پھر اس کے وزراء بھی انسٹنکٹس کی بیس پہ ہی بات کر رہے ہوں گے کہ شاید جو پاور بریکرز ہیں اور بروکرز ہیں ان کی فیلنگ یہ ہے تو یہ بیان دے دیا, فلاں کا پلڑا زیادہ بھاری ہے تو ایک وزیر اس نیریٹو کے ساتھ ٹیگ ہو گیا. اٹ از لائک کہ وہ جس طرف کی ہوا چل رہی ہو سب ادھر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے دل سے اور اپنی آئیڈیالوجی سے کوئی نہیں بول رہا ہوتا ہے. پاکستان کا ڈائلیما یہی ہے. اور اگر آپ کے پولیٹیشنز ہی سارے ایسے ہیں اور وہ فالو کرنے میں بلیو کرتے ہیں, کنفارمسٹ ہیں, آپ نون لیگ کو دیکھ لیں, بڑی جلڈ ان قسم کی پولیٹیکل پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, تھورلی جلڈ ان, ایک لیڈرشپ نظر آئے گی, لینئر وے میں بات کریں گے, ایک جیسی بات کریں گے. لیکن یہاں کیونکہ وہی بات ہے, لوگ ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو اب آگے کی ڈائریکشن ریڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشنز کی طرف ڈائریکشن کون سا سٹانس ہمیں لے کے جاتا ہے, تو وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. دس از ایز سمپل ایز دیٹ. لیکن پرابلم اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایز اے وزیر بول رہے ہیں تو لوگ تو آپ کو سیریس لیں گے نا. تو فار اے اسمال اماؤنٹ آف ٹائم لوگوں نے فواد چودھری کے بیانات کو سمجھا تھا کہ دس از ویری گڈ. ایک سینئر وزیر اگر ایسی بات کر رہا ہے اس کا مطلب ہے ایسی سوچ پریویل کرتی ہے, ملیٹنسی کو نہیں بہت زیادہ انکریج کیا جانا چاہیے. اور پھر ایک دم اگر انہی کو شٹ اپ کال مل گئی تو پھر باقی تو پریشان ہی ہوں گے نا کہ واٹ از گوئنگ آن. اچھا, اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک دم سے ٹی ایل پی, جس کے بارے میں سارے یکجا تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں, ہم نے پولیس والوں کی بات کی, ایک دم سے مفتی منیب آئے اور انہوں نے کہا ادھر کے لوگ بھی شہداء تھے, ادھر کے لوگ بھی شہداء تھے. اب بھائی ہمیں بتا دیں کہ یہ شہداء کو بھی کیٹیگرائز کریں گے آپ. اگر ادھر لوگ اپنی جان سے گئے ہیں تو وہ بھی شہید ہوئے ہیں, ادھر فرض انجام دیتے ہوئے پولیس والے وہ بھی شہید تھے. غلط کون تھا؟ کہیں تو کھڑا ہونا ہے نا آپ نے, کچھ تو ڈائریکشن دیں اس قوم کو. اور اب اگر چیزیں آپ نے شیئر ہی نہیں کی ابھی تک کسی سے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا معاہدہ کیا ہے, مبارکباد صرف اتنی آئی ہے کہ جی ٹی روڈ چل پڑی ہے, اور ہمیں پتہ چلا کہ آپ کا الائنس ہونے جا رہا ہے. سعد رضوی کو گلدستے کے ساتھ پی ٹی آئی سپورٹ کرنے کو تیار ہے جب وہ باہر آئے گی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال ہے کہ اٹس ایلیفنٹ ان دا روم. بہت غلط ڈائریکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور صرف اپنا اقتدار 5 سال اور رکھنے کے لیے اگر اس طرح کی ڈائریکشن لی گئی تو تاریخ یہ یاد رکھے گی. فواد چودھری صاحب نے جس دن بات کی وہ اس دن کا وہی نیریٹو تھا. شیخ دیکھیں نا, پی ٹی آئی نیریٹیوز اس نے ڈے بائی ڈے بدلے ہیں, لیکن اس دن کا جو نیریٹو تھا وزراء وہی بات کر رہے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ نیریٹو نیکسٹ ڈے جو ہے وہ پریویل نہیں کر سکا, اور سچویشن اتنی تیزی سے بدلی کہ نیریٹو بدلنا پڑا. پہلے خیال تھا کرش کر لیں گے, پھر خیال تھا سنپ کر لیں گے, پھر خیال تھا دبا لیں گے, لیکن اگلے اتنی رجسٹ کرتے گئے, اتنا رجسٹ کرتے گئے. کچھ کا خیال تھا مرید کے میں ہم روک لیں گے, کچھ کا خیال تھا لاہور روک لیں گے, پھر خیال تھا وزیر آباد روک لیں گے. پھر ایک سٹیج آئی کہ آپ کو سمجھ آئی کہ ہم ان کو نہیں روک سکتے, تو سٹیٹ نے یو ٹرن لے لیا. یہ نہیں ہے کہ ان کو لاہور میں روکا گیا اور وہ رکے نہیں ہیں, یا ان کو مرید کے میں روکا گیا وہ رکے نہیں. ان کو کوئی نہیں روکا گیا. پولیس کو تو خالی ہاتھ بھیج دیا گیا کہ مرو جاؤ بھائی ان کے سامنے, وہ تمہارے اوپر فائر کریں یا ڈنڈوں سے ماریں, تمہارے ہاتھ میں کوئی گن نہیں ہو. جب ریاست نے روکا ان کو, چناب کے پل پہ آگے رینجرز ڈپلائے ہوئی, تو پھر وہ آگے نہیں بڑھے کیونکہ رینجرز کے پاس ویپن تھا. یہ جرت نہیں ہو سکتی کسی کی بھی پاکستان میں. میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ اپنی فوج کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھائے, رینجر جو ہے اس کو ایڈمنسٹر کرتی ہے پاکستان فوج. لہذا کوئی لاہور میں نہیں روکا گیا, کوئی مرید کے میں نہیں روکا گیا. اور اب جس طرح ان کے جو زنیرہ عدر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ان کا استقبال ہوگا, باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا گیا, تو پھر تو بینیفیشری تھے نا ان کو اٹھانے کے, ان کو آگے لانے کے, ان کو جناب اس طرح ہیرو بنانے کے. اور منیب صاحب نے کہا کہ وہ فرانس والی تو بات ہی نہیں ہے, فواد جھوٹ بول رہے ہیں یا دوسرے جھوٹ بول رہے ہیں. اور بھائی جو ایگریمنٹ ہوا تھا بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کا, اس میں لکھی ہوئی تھی بات. یہ مفتی منیب صاحب کو لائی کون؟ گورنمنٹ لے آئی. مفتی منیب سنب کس کو کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کو کر رہے ہیں. یہ تو ہمیں عجیب سی صورت ہے.